أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایام شہادت امام علی علیہ السلام پر آپ سب کو اور خصوصاً امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. دعا گو ہے خدا ہماری عزاداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ. امام عصر اکیڈمی ہمیشہ آپ کے مسائل اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کلاسز کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے شب قدر کے اعمال اور اسپیشلی وہ دعائیں جو پڑھنے میں ڈیفیکلٹ لگتی ہیں ان سب کی آج تلاوت کی جائے گی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے اعمال بتائے جائیں گے کہ آپ سب کو یاد ہو جائیں اور آپ ان عظیم راتوں میں امام عصر اکیڈمی کے ساتھ اپنے اعمال انجام دے سکیں انشاءاللہ. So let's begin our class with a dua. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. O Allah, increase our knowledge and include us with the righteous, inshaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کو رمضان مبارک کے مہینے میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کر لے. اگر یہ راتیں نہ ہوتی تو رمضان المبارک اس قدر بافضیلت اور اس قدر مبارک نہ ہوتا. اور خداوند انہی لیلا کا، انہی لیال کا، انہی راتوں کا مقدمہ بنایا ہے. انہی راتوں کی وجہ سے رمضان المبارک کو اتنی فضیلت دی گئی ہے. یہ ماہ مبارک، ماہ خدا، ماہ امام نہ ہوتا اگر یہ راتیں نہ ہوتی. تو ان راتوں کو کہ جن راتوں میں انسان اپنے لیے مکمل یعنی اسپاٹ لیس اپنے اعمال کو بنا سکتا ہے اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے مغفرت اور بخشش لکھوا سکتا ہے. رمضان کہتے ہیں ایک ایسا مہینہ جو جلا ڈالتا ہے، رمض سے نکلا ہے اور یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. اور رمضان کو وہ اہمیت، وہ فضیلت، وہ عہدہ نہ ملا ہوتا اگر یہ شبہائے قدر نہ ہوتی. ان شبہائے قدر میں جاگنے کا مطلب، انہیں امپورٹنس دینے کا مقصد رمضان مکمل طور پر درک کر لینا ہے. رمضان کی معرفت حاصل کر کے مکمل طور پر رمضان کے 30 روزے سے استفادہ تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے ان 3 نائٹس کو اسی انداز سے گزاریں جس انداز سے گزارنے کا حق ہے. کچھ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے جنہیں ہم نے یہاں پر جمع کیا ہے اور سلائڈز کی صورت میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کریں گے اور بہت آہستگی اور آرام سے پیش کریں گے تاکہ آپ اپنے اعمال کو امام عصر اکیڈمی کے ساتھ انشاءاللہ ادا بھی کر سکیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے پہلے تو وقت غروب آفتاب، یعنی عصر سے نہ پہلے نہ عصر کے بعد، بلکہ جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، کچھ آسمان پہ زردی مائل سا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ کو یہ غسل ادا کرنا ہے. نہ وقت عصر نہ وقت عصر سے پہلے، بلکہ غروب آفتاب کے وقت جب مغرب میں وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کو یہ غسل کرنا ہے. نیت آپ جانتے ہیں کہ غسل لیلۃ القدر کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اس کے بعد یہ دعا، اس دعا کی بہت اہمیت ہے. جس شخص نے اس دعا کو اس غسل کے ساتھ پڑھا تو یہ غسل کرنے کی برکت سے خداوند عالم اس شخص کو اگلے غسل تک پاک و پاکیزہ رکھے گا اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے گا، اور پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کا ہر گناہ جھڑ جائے گا، یہ دھل جائے گا. یہ بہت اہم دعا ہے اور یہ سنت موقدہ غسل ہے، یعنی جس کی اتنی تاکید ہے کہ اگر اور تاکید آتی تو یہ واجب ہو جاتا. سب مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ علی ولی اللہ وصیر رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں تک تو کلمہ اور صلوات تھا، آپ سب کو آتا ہے. آگے بہت آرام سے بتاتی ہوں. وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي
من المتطهرين واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اسے آپ غسل شب جمعہ اور غسل جمعہ میں بھی پڑھا کریں. بہت عظیم بہت خوبصورت دعا ہے یہ. اب آگے چلتے ہیں. نمبر 2 یہ کام کرنا ہے آپ کو کہ شب بیداری، یعنی اگر آپ بیمار بھی ہیں نا اور بہت حد تک اعمال انجام نہیں دے سکتے تو کوشش کریں شب بیداری ضرور کریں. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اس رات سوتا رہ گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے اور بدقسمتی اور بدبختی اپنے لیے لکھ لی. یعنی اگر آپ اعمال نہ بھی کر سکتے ہو تو کوشش کریں بیداری بیداری بیداری، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے کیوں نہ ہو. اگر بیمار ہے مصلی عبادت پہ نہ جا سکے تو اپنے بستر کو ہی مصلی بنا لیں، اپنی جگہ بیٹھ جائیں، لیٹ سکتے ہیں تو لیٹ جائیں، بیداری کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس رات کا سب سے ضروری عمل ہے صلوات پڑھنا. دیکھیں صلوات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان شبوں میں کوشش کریں صلوات پڑھیں، بلکہ صلوات تو ہمارے باقی تمام تر اعمال کی قبولیت کی کنجی اور گواہی اور دلیل ہے نا. تو ہر عمل سے پہلے صلوات پڑھنا ہے، تو صلوات تو رکھنا ہے. باقی اگر آپ کچھ نہ پڑھ سکتے ہو، عربی نہ آتی ہو، تھکاوٹ ہو جاتی ہو، نظریں بھی کام نہ کرتی ہوں، تو کم از کم اپنے بستر پر لیٹ کر بیٹھ کر یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اسے کم از کم بھی 100 مرتبہ. اور یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی، اسے 100 مرتبہ لازمی پڑھیں. اور بچوں کو کوشش کریں ضرور شب بیداری کروائیں، اور بچوں سے یہ والا عمل ضرور کروائیں. یہ آپ امام زبان اور ان کی جد ماجدہ سے طلب کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی کیا حاجات ہیں. وہ ضرور آپ کی اس شبہ قدر میں دعا قبول خدا تک پہنچا دیں گے اور قبول فرمائیں گے. اب کسی بھی عمل سے پہلے آپ جب مصلی عبادت پر جانے لگے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو راغب کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے طریقہ ہے کہ پورا دن اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ مجھے جاگنا ہے، اس سے آپ کو نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا سب سے ضروری کام کیا ہے کہ اپنے قلب کو استغفار کے پانی سے دھونا، استغفار کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کے دن خصوصاً ان شبہائے قدر، لیلۃ الرغائب، شب معراج، ان میں استغفار کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی استغفار کی ایک قسم ہے. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. ٹھیک ہے. اب اسپیشل نماز جو 2 رکعت ہے، جو خصوصی آج کی شب کے حوالے سے ہے، بہت آسان سے ہے. اس کی نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں برائے شب قدر یا لیلۃ القدر قربتاً الی اللہ. نیت کری، سمپل نیت، بالکل فجر کی طرح پڑھی. بس ایک چیز جو تھوڑی سی مختلف ہے وہ کیا ہے کہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور بعد نماز 70 مرتبہ اب چاہیں تو استغفر اللہ ربی و اتوبو پڑھیں، اب اتوبو الیہ پڑھ لیں، یا تو جو میں نے پہلے آپ کو استغفار کرنے کا طریقہ بتایا آپ اس کی تسبیح نہ بھی پڑھیں تو اس 2 رکعت نماز پڑھ کے اس تسبیح کو اس کے ساتھ آپ مرج کر سکتے ہیں. اس سے تھوڑا اعمال مختصر ہو جائیں گے، تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے. اب نماز مغفرت برائے جملہ مومنین و مومنات، مرحومین و مرحومات، تو نیت کریں اس کی کہ دعائے نماز مغفرت ادا کرتی ہوں برائے جملہ مومنین و مومنات قربتاً الی اللہ. تو آپ اس کے مختصر 2 رکعت فجر کی طرح ہی ادا کریں گے، اور آخر میں سب سے آخر میں آپ تمام مرحومین و مرحومات کی جانب اس کا ایصال پہنچا دیں گے. اس روز انہیں بہت یاد رکھیں، اس روز کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو خدا کرے آپ کے اور ہم سب کے بزرگوار اس رات کے طفیل آج انشاءاللہ بخش دیے جائیں. اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے. جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو 1 مرتبہ صلوات، 3 مرتبہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ قدر یعنی ننزلہ پڑھ کے اپنے تمام تر مردگان کو، اور اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھ رکھے ہیں یا کچھ بھی ایصال ثواب آپ چاہیں تو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں گے انشاءاللہ.
چھٹا اور بڑا ضروری کام ہے 2 رکعت اپنے امام زمان کو یاد کرنا نہ بھولیں. نہ بھولیے کہ آپ یہ کوئی کام امام زمان کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ جو آپ ان تک پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے فقط یہی نماز آپ کی قبول ہو، آپ ان تک 2 رکعت پہنچائیں گے. وہ خدا جانتا ہے کہ اتنی وسعت والے آپ کا مولا، میرا مولا، جس کے صدقے میں تمام آسمان و زمین رزق فیض پاتے ہیں، ہم کتنا ان کے صدقے میں حاصل کریں گے. یاد رکھنا ضروری ہے امام زمان کو. 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان پڑھتی ہوں قربتاً ان اللہ کی نیت سے ضرور پڑھیں گے. فجر کی طرح ہے، بس ایک چیز مختلف ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ تکرار کرنا ہے. اور پھر اکثر لوگ مکمل کرنا بھول جاتے ہیں. بھائی مکمل کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کر کے سورہ کو مکمل کریں، اور دونوں رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ پڑھیں. ایک چیز اور بتائی جاتی ہے، بہت بہتر ہے اگر آپ وہ کر لیں، کہ جو اذکار رکوع اور اذکار سجدہ ہے نا، تو جو آپ پڑھتے ہیں اس کو 3 مرتبہ کی جگہ 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ. اور اسی طرح سے آپ کے سجدے میں 3 کی جگہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اب انشاءاللہ آگے چلتے ہیں بہت کوئکلی. 7واں عمل زیارت وارثہ یا زیارت امام حسین یا زیارت عاشورہ. ان تینوں زیارہ میں سے آپ کوئی بھی زیارہ لازمی پڑھیں. آج کے دن بھی یہ وہی قدر اور منزلت رکھتا ہے کہ جو شخص انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتا ہو، اس کو اتنا ثواب ملے کہ وہ انبیاء کی بیٹھک میں بیٹھے، اور ایسے کہ جیسے اس نے انبیاء کو بلا کر اپنے پاس ان کے ساتھ عبادت کی ہو. جو چاہتا ہے کہ یہ ثواب اس کو ملے تو وہ زیارت امام حسین، زیارت وارثہ یا ضرور پڑھے، یا زیارت عاشورہ پڑھے. اگر نہ پڑھ سکتا ہوں مکمل تو زیر آسمان جا کر 1 مرتبہ کرے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین. اگر 19 اور 21ویں کی شب ہے تو کوشش کریں کہ آسمان پر دیکھ کر آنسو آنکھوں میں ہوں، اور اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام واصحابہ واولادہ ضرور پڑھ کر ہدیہ فرمائیں. اور اس کے علاوہ نماز جعفر طیار، دیکھیں نماز جعفر طیار میں پہلے بتا چکی ہوں، اگر ہر روز پڑھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ انسان جو گناہ کرے روز اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر ایک دن چھوڑ کے پڑھے تو ایک سے دوسری شب کے درمیان جتنا فاصلہ آتا ہے اس اتنا تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. خصوصاً ان شبوں کے لیے آپ زیارت نماز جعفر طیار سے محروم نہ رہ جائیں. نماز جعفر طیار ضرور بجا لائیں. اس کا طریقہ میں ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ ضرور ایڈ کر دوں گی. مفصل طریقہ ہے، مختصر طریقہ بھی ہے کہ چھوٹی سی نماز جعفر طیار کیسے پڑھنی ہے، اور مفصل یعنی لمبا طریقہ بھی ہے. اس کے علاوہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، بہت آسان سی دعا، تھوڑی سی طویل لیکن آسان ہے. دعائے کمیل سے آسان ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس کا بہت حد تک ثواب ہے. دعائے ندبہ اگر پڑھ سکیں دعائیں ندبہ ضرور پڑھیں. دعائیں کمیل جتنی آپ دعائیں پڑھ سکیں، لیکن میں کہوں گی کہ ایسا نہ ہو کہ خود کو تھکا لیں. مختصر لیکن اپنے دل کو راغب کر کے اعمال انجام دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ تمام تر چیزوں کے ساتھ آخر میں اچھا یہ وہ تمام اعمال تھے جو میں نے ابھی 7 to 13 بتائے. ان میں سے کوئی بھی آپ اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری آپ کچھ کریں زیارت امام حسین، زیارت وارثہ کو ترک نہ کریں. باقی ان میں سے اگر آپ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے عبادت، ان میں سے کسی کو بھی ترک کر سکتے ہیں. اور اگر ایک کو چننا پڑے تو فقط 7ویں جو کام ہے 7th یعنی زیارت سے نماز جعفر طیار پہلی اور زیارت امام حسین، اس سے ترک نہ کریں. اب آخری عمل ہے کہ آپ نے جب اعمال کر لیے نا، ابھی عمل اکثر علماء کہتے ہیں کہ 3 یا 4 بار میں کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ عمل آپ آخری میں کریں. اس سے پہلے نماز قضاء عمری بھی پڑھی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کے بجائے آپ مستحبات انجام دینے کی جتنی آپ کی نماز قضا رہ گئی ہے نا، کوشش کریں نماز قضاء عمری ادا کریں. 100 رکعت نماز ہوتی ہے، بالکل 2 رکعت فجر کی طرح پڑھنی ہوتی ہے. اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھے، ورنہ بہتر یہ ہے کیونکہ دیکھیں ہم سب کے اوپر قضا نمازیں ضرور ہوتی ہیں، کبھی بیماری میں کسی بھی طرح قضا رہ جاتی ہیں. کوشش کریں نماز جو قضائیں آپ کی قضا نماز ہیں وہ ادا کریں. اب انشاءاللہ آگے جائیں گے. اب اس عمل کو آپ کو قرآن کو کھول لینا ہے اور قرآن کو سامنے رکھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے. 1 مرتبہ پڑھنے کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ
وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجي أن تجعلني من وتقائك من النار. آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اسے آرام آرام سے پڑھیں گے, دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیں گے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو, اور پھر اسے پڑھیں اور اپنی دعاؤں کو طلب کریں. ٹھیک ہے, قرآن کھول کر اس دعا کو پڑھ کے اپنی دعاؤں کو طلب کرنا تھا. اب کیا کرنا ہے, قرآن کا کوئی بھی حصہ کھول لیں. بہتر ہے کہ سورہ رحمان یا سورہ یاسین کو اگر کھول سکیں اسے کھولیں اور پھر اپنے سر پر رکھ لیں قرآن کھول کر, اوپن کر کے. اور اب آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے, اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. اور اب قرآن کو سر پہ ہی رکھنا ہے, اور اب آپ کو 10 ٹائمز یہ ورد زبان کرنا ہے. ٹھیک ہے, 10 ٹائمز بولے بغیر. ٹھیک ہے, اس دعا کو پڑھ کے بولے بغیر. بیکا یا اللہ, بیکا یا اللہ, بیکا یا اللہ. میں 3 مرتبہ پڑھ رہی ہوں لیکن آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. بی محمد, بی محمد, بعلي بعلي بفاطمة بفاطمة بالحسن بالحسن بالحسین. آپ چاہے تو وقف کر سکتے ہیں, نہ چاہے تو نہ کریں, اسے میں نے دونوں طرح پڑھ کے سنا دیا. بالحسین, پھر 10 مرتبہ, یہ تمام اذکار 10 مرتبہ. بعلی ابن الحسین بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بجعفر ابن محمد بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى. آگے ہے بمحمد ابن علی, آگے ہے بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحجتی بالحجتی. اس کو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنی تمام تر اعمال میں دعاؤں کو کریں, اپنی ہر دعا کو طلب کریں. آج نہ شرمائیں, آج مانگ لیجئے. یقیناً اپنے کشکول کو, اپنے پیمانے کو بڑھانا ہوگا. وہ دینے والے یہ نہیں کہتے کہ دنیا نہ مانگو یا آخرت نہ مانگو. آج دنیا بھی مانگ لیں, آج آخرت بھی مانگ لیں, آج بچوں کی خیر خواہی بھی مانگ لیں, آج والدین کی مغفرت اور ان کی خیر خواہی بھی مانگ لیں, آج سب کچھ مانگ لیں. آج اپنے امام زمانہ کے لیے خصوصاً دعا کریں, ان کی سلامتی کے لیے. اگر ہو سکے تو آج عریضہ بھی لکھیں امام زمان کو, اور امام زمان کی ظہور کے لیے خاص دعا کریں. اور اگر ہو سکے تو امام اکیڈمی کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم. امید ہے کہ ان عظیم راتوں میں آپ اور ہم سب پر خدا کی خاص رحمت ہو اور ہم اس کی بارگاہ سے معافی حاصل کر سکیں. انشاءاللہ آپ کو بتائے ہوئے انداز سے چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی, اور اس بار جب آپ اکیلے اعمال انجام دیں گے تو مسائل نہیں پیش آئیں گے. پھر بھی اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں at imamasarakademy@gmail.com, on Imam Asar Academy's Facebook page or in the comment section below. اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو امام اثر اکیڈمی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور امام اثر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ان ویڈیوز کو اپنے پیاروں تک, فیملی اینڈ فرینڈز تک ضرور پہنچائیے تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ بھی خدا سے اجر حاصل کر سکیں انشاءاللہ.
We will end our class with Dua Imam Zamana, and inshallah we will all read together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haydar, 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 Haydar.